السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ رب تعالی اللہ عز و جل کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہم اس مصلحت تک نہیں پہنچ سکتے، یہ ہماری چیز ہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ علم، وہ وجدان نہیں عطا کیا جس کی وجہ سے ہم اس رحمت تک پہنچ سکیں، اس حکمت تک پہنچ سکیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کے کاموں میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم غموں سے نڈھال ہو کر چاہتے ہیں کہ چیزیں ویسی ہو جائیں جیسا کہ ہم چاہتے ہیں، اور ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ اگر چیزیں ویسی ہو گئیں جیسا کہ ہم چاہتے ہیں تو شاید وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ بعض دفعہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے ہو جائیں پر وہ تمہارے لیے بھلی نہیں ہوتی۔ جب ہم قرآن کریم میں ان واقعات سے گزرتے ہیں جن میں مردوں کے زندہ ہونے کا بیان ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پیارے کیوں نہیں زندہ ہو کے آ جاتے؟ جب وہ ہزاروں لوگ جنہیں حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا پہ زندہ کر دیا گیا، وَهُمْ أُلُوفٌ إِذْ حَضَرَ الْمَوْتِ، اچھا پھر اسی طرح ایسے بھی ہم واقعات دیکھتے ہیں جیسا کہ وہ گدھے کا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام والا، جس کے اندر وہ زندہ ہو جاتا ہے اور ویسی ہو جاتا ہے پہلے تھا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ان 4 پرندوں کا ذکر ہے جو موت کے بعد زندہ ہو گئے۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں ان لوگوں کے، موسیٰ علیہ السلام کے وہ 70 بنی اسرائیلی رؤساء لیڈرز جو زندہ ہو گئے موت کے بعد، اس طرح اور بہت سارے واقعات۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی پھر ہمارے بھی پیاروں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے، لیکن ان تمام واقعات کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت تھی جس کی وجہ سے انہیں دوبارہ زندگی دی گئی، کوئی پوائنٹ تھا جسے پروف کیا گیا، ورنہ عام طور پہ قاعدہ یہ نہیں ہے۔ لیکن لوگ پھر بھی اصرار کرتے ہیں کہ شاید کاش، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے کو حکایات قلیوبی میں شہاب الدین احمد بن سلامہ القلیوبی نے لکھا ہے، اور آپ کو پہلے بھی میں نے ان سے تعارف کرایا تھا۔ یہ مصر کے رہائشی تھے، ان کے انتقال کو قریباً 400 سال گزر چکے ہیں۔ 1650 میں ان کا انتقال ہوا تھا، اب سے کوئی 400 سال قبل اپروکسیمیٹلی۔ تو انہوں نے جو کتاب لکھی حکایات قلیوبی، اس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ آپ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ عز و جل سے دعا فرماتے، اور اللہ عز و جل جو ہے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اللہ کے حکم سے مردے زندہ ہو جاتے، یا آپ ہاتھ سے کچھ چیزیں بناتے جیسے برڈز وغیرہ اور وہ زندہ ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ یہ واقعہ جو آج آپ کو سنانے والا ہوں، مجھے نہیں یاد کہ میں نے پہلے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہو۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا واقعہ ہے جس کی بہت خوبصورت بیوی تھی۔ یہ کویشچنز بھی بہت آ رہے ہیں نا کہ اگر میری بیوی زندہ ہو جائے دوبارہ سے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے یہ ہے، اور بھی بہت سارے لوگ جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ ان کے پیارے زندہ ہو جائیں، تو ذرا غور سے سنیے گا۔ تو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کی جوان بیوی بہت خوبصورت تھی، یعنی کہ کئی گاؤں، کئی شہروں میں اگر آپ کتابوں میں آتا ہے اگر عورتوں کو جمع کریں تو ان میں سب سے حسین و خوبصورت شاید وہی نکل آئے۔ بہرحال بہت خوبصورت بیوی تھی، اس کی انتقال کر گئی، جوان تھی، انتقال کر گئی۔ اب وہ اس کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا، قبرستان میں کئی قبریں ہوتی ہیں، ادھر بھی ایک قبر، سامنے بھی، ادھر، وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے، پریشان حال ہے، اسے اس کی بیوی واپس چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے اس شخص کو دیکھا تو پوچھا کہ ما یبکی کا، کیوں رو رہے ہو؟ تو فقص علیہ خبرہ، تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساری داستان کہہ سنائی کہ بھئی میں اس لیے یہاں بیٹھا ہوں، یہ قبر میری بیوی کی قبر ہے۔ اشارہ نہیں کیا اس نے کیونکہ قبریں بہت ساری تھیں، اس نے کہا میری بیوی کی قبر کے پاس بیٹھا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو اتنا پریشان ہے، اتنی تکلیف میں ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ اتحب ان احییہا لکا، تو چاہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کر دوں تیرے لیے؟ تو وہ کہنے لگا نعم، اگر ایسا آپ کر دیں تو یہ مجھ پر بڑی مہربانی ہوگی، میں تو اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سو فدعا عیسیٰ علیہ السلام، اب چونکہ کئی قبریں تھیں تو ایک قبر کے پاس عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ صاحب القبر سے کہا کہ فخرج لہ، اب اس کے اندر سے تم باہر آ جاؤ۔
تو فخرج لہ، اب اس کے اندر سے جو چیز نکلی وہ بیوی نہیں تھی اس کی، عبد اسود، ایک غلام تھا، حبشی کالا غلام تھا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی ناف سے، اس کی آنکھوں سے، اس کی کانوں سے، اس کے یہ ایسے جتنے سوراخ ہوتے ہیں نا بدن میں، اس میں سے آگ نکل رہی تھی۔ تو اس کالے غلام نے قبر سے کھڑے ہو کے کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے۔ تو اس کے بعد اس اسرائیلی شخص نے جب اس غلام کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، لیس ھذا القبر، اس قبر کے بارے میں تھوڑی میں بات کر رہا تھا، بل ہوا وہ قبر کی طرف میں بات کر رہا تھا۔ اشار الی قبر آخر، تو اس نے کسی اور قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا او علی قبر سے آپ جو ہے نا اسے نکالیں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے جسے ابھی انہوں نے، جو کالا غلام جو قبر سے نکلا تھا، تو اس سے کہا کہ ارجع مکانک، تو واپس لوٹ جا اپنی قبر کی طرف، وَإِلَى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ، جس میں سے تو واپس آیا، فَسَقَطَ مَيْتًا، اس کے بعد وہ غلام جو ہے وہ گر گیا، فوت ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اور اس شخص نے اسے قبر میں رکھ کے دوبارہ جو ہے اس کے اوپر تراب، یعنی کہ اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اس قبر کی طرف متوجہ ہوئے جس کی طرف اب اس آدمی نے اشارہ کیا تھا، قم یا صاحب القبر، کہ اٹھ اے قبر والے۔ تو اب وہ قبر جو ہے وہ اللہ کے حکم سے پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک جواں سال عورت باہر آئی، اور اس نے اپنے سر پر سے مٹی جھاڑی، اور اس کے شوہر نے دیکھا، اس کو کہا کہ اے اللہ کے نبی یا روح اللہ، یہی ہے میری بیوی، اور یہی ہے جس کی محبت میں اتنا فریفتہ اور ہوں۔ تو اب اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر جاگتے رہنے نے تو میری حالت ایسی کر دی ہے جیسا کہ تو دیکھ رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر تیری گود میں سر رکھ کے سو جاؤں، میں تو کئی دنوں کا سویا نہیں ہوں۔ تو یعنی کہ کچی پکی نیندیں تو لی ہیں میں نے، لیکن سکون سے نیند نہیں آئی۔ تو اب اس کی بیوی اپنی قبر کے پاس بیٹھ گئی، اور اس شخص نے اس عورت کے گود میں سر رکھا اور سو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب کچھ دیر تک وہ شخص اپنی بیوی کے گود میں سر رکھے سوتا رہا، تو وہاں پر ایک شہزادے کا آنا ہوا۔ اب یہ آدمی تو آف کورس بنی اسرائیل کے تو یہ ایسا زمانہ تھا کہ ان کی غلامی کا زمانہ تھا، بہت زیادہ پیسے والے تو نہیں تھے، لیکن اب جو شہزادہ آیا وہ بڑا پیسے والا شہزادہ تھا، ایک گھوڑی پہ سوار تھا، جواں سال خوبصورت تھا۔ تو جب اس عورت نے شہزادے کو دیکھا کہ اتنا حسین ہے، تعلق قلبہا، تو اس کا دل جو ہے اس شہزادے پہ فریفتہ ہو گیا۔ اور شہزادے کو بھی اتنی حسین و جمیل عورت، اب شہزادوں کے شوق تو آپ کو پتہ ہے، اسے بھی اتنی حسین و جمیل عورت نظر آئی، تو وہ بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہوا۔ تو اب اس نے کیا کیا، اس عورت نے، کہ اپنے شوہر کا سر جو اس کی گود میں رکھا تھا وہ تو اس نے رکھ دیا زمین پر، اور شہزادے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تو جب شہزادے نے اس کو دیکھا تو شہزادہ بھی اس پہ فریفتہ ہو گیا۔ تو عورت نے پھر شہزادے سے کہا کہ دیکھو خذنی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ تو شہزادے نے اس کو اپنے پیچھے گھوڑے پہ بٹھا لیا، اور اس کے بعد یہ اسے لے چلا۔ اب جب شوہر کی آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ بیوی تو موجود ہی نہیں ہے، قبر کی طرف دیکھتا ہے تو قبر تو ویسی کھلی ہے۔ تو اب اس نے اپنی بیوی کی تلاش شروع کی، اور کرتے 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 ایک دفعہ ایسا ہوا یا ایک دن ایسا ہوا کہ اسے اس کی بیوی نظر آ گئی۔ لیکن اب جو نظر آئی تو اس کی بیوی تھی شہزادے کے ساتھ۔ تو تلاش تو کر لیا، اور پھر شہزادے سے کہنے لگا کہ یا ابن الملک، اے شہزادے، ہذہ زوجتی، یہ جو تمہارے ساتھ عورت کھڑی ہے نا، یہ میری بیوی ہے، تو اسے چھوڑ دے، یہ تیری نہیں ہے، یہ میری ہے۔ تو اب شہزادے نے عورت کی طرف متوجہ ہوا، تو اب وہ جو بیوی تھی اب وہ انکاری ہو گئی، اس نے اس بات سے انکار کر دیا کہ میں اس غریب آدمی کی بیوی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ انا جاریت ابن الملک، کمال کرتے ہو ایک آدمی، دیوانے تو نہیں ہو گئے ہو، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔
تو شہزادے نے کہا ترید ان تغیر جاری تھی. اب شہزادہ جو ہے وہ جوش میں آ گیا. اس نے کہا کہ بھئی دیکھو، اچھا تو تم اب ہم شہزادوں کی لونڈیوں پر بھی نظر رکھنے لگ گئے ہو؟ تو مجھ سے میری لونڈی چاہتا ہے؟ تو اب اسرائیلی کے درمیان اور شہزادے کے درمیان بحث و مباحثے کا معاملہ شروع ہوا. تو اسرائیلی نے کہا کہ دیکھو اللہ کی قسم، یہ میری بیوی ہے، اس کو مرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے قبر سے زندہ کیا تھا اور میں اس کے گود میں سر رکھ کے سو رہا تھا. مجھے نہیں پتا کہ پیچھے کیا معاملہ ہوا، یہ مجھے چھوڑ کے تیرے پیچھے چل پڑی. یہ بیوی میری ہی ہے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی اثنا میں اسی جگہ پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے. تو اس اسرائیلی نے عرض کی کہ یا روح اللہ، اے اللہ کے نبی، یا روح اللہ، اما ہذہ زوجتی التی احییتہا لی، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جسے آپ نے میرے کہنے پہ اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعم، یہ تیری ہی بیوی ہے، یہ وہی عورت ہے. تو اب عورت نے جب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی گواہی دے دی ہے اور وہ شہزادے کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ نفس کا غلبہ تھا، دنیا کی شہوت کا غلبہ تھا، تو وہ کہنے لگی کہ یا روح اللہ، اے اللہ کے نبی، انہو کذاب، یہ جھوٹا آدمی ہے، وانا جاریۃ ابن الملک، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے عورت سن، اما انت التی احییتک باذن اللہ، کیا تو وہ عورت نہیں ہے جسے میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ اس سے آپ کنفرم کر رہے ہیں، اسے جھنجھوڑ رہے ہیں. اب بھی وقت ہے، سچ بول دے کہ کیا تو وہ عورت نہیں ہے؟ تو اب دیکھیں اس عورت نے کیا کہا. اس نے پہلے تو اپنے شوہر کی تکذیب کر رہی تھی نا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی جھٹلانے لگی، کہنے لگی لا واللہ روح اللہ، ہرگز نہیں، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مغالطے پر ہیں، میں وہ عورت نہیں ہوں، آپ نے کسی اور کو زندہ کیا ہوگا. اب جب وہ جھٹلانا شروع ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حق سے انحراف کرنے لگ گئی، تو اب اس کی کیفیت کیا ہوئی. اٹھی تھی قبر سے تو ایمان والی تھی، بنی اسرائیلی تھی، اب اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا، معاذ اللہ اللہ کے نبی کو جھوٹا بولنے لگ گئی، استغفر اللہ العظیم. تو اب کافرہ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ کافرہ ہو گئی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ردی علینا واعطیناک، تو ایسا کر جو تجھے زندگی دی تھی نا اللہ کے حکم سے وہ واپس کر دے. یہ کہنا تھا فسقطت میتہ، تو اس کے بعد وہ زمین پہ گری اور مردہ ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب معاملہ ہے نا، ایک شخص یہ شخص یہ دیکھنا چاہتا ہو نا یہ کیسے معاملے ہوتے ہیں. تو دیکھو ایک وہ شخص ہے جو قبر سے اٹھا تو کافر مرا تھا، تو ہر طرف سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، لیکن جب اٹھا تو اس نے میرے اللہ کے رسول ہونے کی بھی گواہی دی اور اللہ کے ایک الہ ہونے کی بھی گواہی دی اور میرے روح اللہ ہونے کی بھی گواہی دی. تو مرا تو ایمان والا ہو کے مرا. جب پہلے مرا تھا تو کفر پہ مرا تھا، اب جب دوبارہ جی کے مرا تو پھر ایمان والا ہو کے مرا. اور ایک یہ عورت ہے کہ جب پہلی دفعہ مری تھی تو ایمان والی ہو کے مری تھی، اور اب جب مر رہی ہے تو کافرہ کے طور پہ مر رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے کچھ خبر نہیں کہ وہ لوگ جو اچھے حال میں اس دنیا سے چلے گئے واپس آئیں تو پتہ نہیں کیا کرتے پھرے. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس لیے ہمیں ان معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیں اس واقعے کا اثر اس شخص پر کیا پڑا جس کی یہ بیوی تھی. وہ اسرائیلی تھا، اس نے قسم کھائی انہو لا یتزوج بعد ذلک ابدا، اب میں شادی کبھی بھی نہیں کروں گا. اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا دھوکہ. وہ شک ہو گیا اس سے. اس کے بعد اس نے کیا کہا وخرج الی وہ جنگلوں کی طرف چلا گیا. ان یعبد اللہ تعالی، پھر اللہ کی عبادت میں لگ گیا. کب تک؟ حتی مات، جہاں تک کہ اس کو موت آ گئی. اللہ سبحانہ و تعالی رحم فرمائے، آمین. یہ بات بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کا اتنا گہرا اثر ہوا. وہ جو اپنی بیوی کی محبت میں فریفتہ تھا،
اس کی زندگی میں تو بڑی تبدیلی آ گئی نا، بیوی کی اس دغا بازی کے بعد اس کی محبت کا رخ رب تعالیٰ کی طرف مڑ گیا اور وہ خالصتاً اللہ کا ہو گیا۔ دیکھو اس زمانے میں لوگ رہبانیت کا راستہ اختیار کرتے تھے، اسلام میں ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی، ہمیں کہا زاہد بنو راہب نہ بنو۔ زاہد کیا ہے کہ وہ دنیا میں رہتا ہے، سارے معاملات دیکھتا ہے، بیوی بچے ماں باپ کام دھندا سب کچھ کرتا ہے، پر دنیا سے دل نہیں لگاتا، وہ زاہد ہے۔ راہب کیا ہے؟ وہ ہر شے سے جان چھڑاتا ہے اور جنگلوں کی راہ اختیار کرتا ہے، غاروں میں رہتا ہے، شادی نہیں کرتا، کوئی اپنی ذات کے علاوہ کوئی کام پہ ہی دھیان نہیں دیتا، صرف سارا وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ مستقل طور پر اب رہبانیت نہیں اختیار کر سکتے، آپ نے زہدانیت اختیار کرنی ہے، رہبانیت اختیار نہیں کرنی۔ بہرحال تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو واقعہ آپ کو میں نے سنایا ہے اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، آمین۔ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے نا، جب پیارے یہاں سے چلے جاتے ہیں، کبھی ان کے حال پہ رحم ہوتا ہے، کبھی ہمارے معاملے میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے۔ السلام علیکم۔